چلو میری جان کھڑی ہو اور اس کانچ پر چلو۔ اس کے حکم پر وہ کام کر رہ گئی۔ وہ کانچ اتنے بڑے تھے وہ کسی حال اس پر چل نہیں سکتی تھی۔ شہرام پلیز یہ مت کرے۔ اس کا خوفزدہ لہجہ سن کر شہرام کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اف کیا مزہ تھا اس کی خوفزدہ آواز میں نے پوچھا نہیں تم سے میری جان، چپ چاپ کھڑی ہو اور ان پر چلو۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو تمہیں معلوم ہے میں زبردستی کر کر بھی تمہیں ان پر چلوا دوں گا، اس لیے میری زبردستی کرنے سے پہلے خود ہی ان پر چل کر چلی جاؤ۔ شہرام آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ مت کرے، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی، دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ یہ مرد اس کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں، سوچ سوچ کر ہی اس کا دل رک رہا تھا۔ نوکیلے کانچ کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکن رکنے لگی۔ اٹھو اور ان پر چلو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے رحمی سے بولا۔ اس نے بنا کچھ کہے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے سارے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی۔ جب مرنا ہی تھا تو کیسے بھی مرو۔ ایک لمحے میں ہی وہ تمام درد، تکلیف، خوف بھول گئی تھی۔ زندگی پہلے بھی کبھی اس کے ساتھ اچھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کانچ کی جانب وہ سیٹی بجاتے ہی اپنی سرخ نگاہیں فرنٹ سیٹ پر موجود بے ہوش وجود پر گاڑ دیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے شہرام کی نشیلی آنکھیں مزید نشیلی ہوئیں۔ دشمن جاں خوبصورت تھی، بے تحاشا خوبصورت، مگر افسوس وہ اس کی خوبصورتی پر بھی رحم نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت دیکھ کر شہرام کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ معصوم ڈھونگ ہے سب، یہ بھی اپنے باپ کی طرح ڈھونگی اور ایک نمبر کی گھٹیا ہے۔ اس کے باپ کا بھی تو چہرہ کتنا معصوم دکھتا تھا نا، مگر وہ کتنا مکروہ۔ یہ اس سے کئی زیادہ معصوم ہے تو یہ بھی اندر سے کہیں زیادہ مکروہ ہوگی۔ وہ اس کے منہ میں پستول کی نال ڈال گیا۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے بے ہوش وجود کو اوپر پہنچا دے۔ وہ پستول اس کے حلق سے لگا گیا تھا۔ بے ہوشی میں بھی وہ تکلیف سے کرہا کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی جیسے ابھی کے ابھی ان میں خون ٹپک جائے گا۔ اس 17 سالہ وجود کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ نم ہونے لگی۔ کتنا معصوم تھا نا وہ۔ اس کے باپ نے اس کو قاتل بنا دیا، اس کے باپ نے اس کو ظالم بنا دیا، اس کے باپ نے اس کو ایسا کر دیا جو اس نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسا ہوگا۔ ایک وقت تھا جب وہ خون تک سے ڈرتا تھا، اور اب وہ وقت تھا جب وہ خون کی ہولی کھیلتا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ مراد شاہ کے سینے میں گولیاں اتار دے، مگر نہیں، یہ بہت آسان موت تھی۔ مراد شاہ نے اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ اس کا بدلہ لیے بغیر مراد شاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی معصوم بہن بھائی کی معصوم ماں باپ کو مراد شاہ نے کتنی بے دردی سے ان کے سامنے قتل کیا تھا نا، وہ آج تک اس رات کو خون کی ہولی نہیں بھول پایا تھا۔ بھولتا بھی کیسے اس رات، اس کی معصومیت ختم ہو گئی تھی۔ اس 7 سال بچے کے آگے اس خوفناک شخص نے ایسا کام کیا تھا۔ اگر وہ 7 زندگی جی کر بھی آ جاتا نا تو بھی شاید وہ اس رات کو بھول نہیں پاتا، کیونکہ اس رات وہ خون کی ہولی کسی اور کے خون سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن کے خون سے کھیلی گئی تھی۔ وہ چلایا تھا، اس کے چلانے کی آواز سے ہوا رک گئی تھی۔ ایسا درد تھا اس کے لہجے میں کہ جو محسوس کرتا تڑپ اٹھتا۔ آہ! وہ چلاتے ہوئے ٹریگر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ نہیں نہیں، وہ چلاتے ہوئے اپنی پستول ڈیش بورڈ میں پھینک گیا۔ اتنی آسانی سے میں اس مکروہ انسان کا خون نہیں ماروں گا۔ جو ظلم اس نے میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن کے ساتھ کیا، میں اس سے کہیں زیادہ ظلم اس کی اس بیٹی پر کروں گا۔ اس کا وہ حشر کروں گا کہ مراد شاہ تڑپ اٹھے گا۔ میں خود سے وعدہ کرتا ہوں، میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ مراد شاہ سر کے بل میرے پاس آئے گا۔ پھر اس کے بعد میں اس کی بیٹی کو اس کی نظروں کے سامنے ماروں گا۔ اس کو وہی درد دوں گا جو اس نے مجھے دیا تھا اور اب تک دیتے آ رہا ہے۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسٹیئرنگ سے سر ٹھکا گیا، آنکھوں سے ایک گمنام آنسو بہتا داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کی گاڑی سیاہ حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس حویلی کو دیکھ کے شہرام خانزادہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس حویلی سے بھاگ جانے کا دل کرتا تھا۔ اس حد تک منحوس تھی یہ حویلی۔ اس حویلی میں ہی اس نے کتنے برس ہنسی خوشی گزارے تھے نا، اب تو ہنسنا خواب تھا۔ حویلی کو دیکھ کر اب اسے صرف اور صرف ایک چیز آتی تھی، وہ تھا رونا۔ وہ اس حویلی کو دیکھتے بے حساب رو سکتا تھا، اتنا رو سکتا تھا کہ رو رو کر آنسو ختم ہو جائے، مگر رونا پھر بھی ختم نہ ہو، کیونکہ اس حویلی کو دیکھ کے اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ دل چاہتا تھا اس حویلی کو چھوڑ دے، مگر دل کے اندر پلتا انتقام اس منحوس حویلی کو چھوڑنے نہیں دیتا تھا۔
اس کو معلوم تھا جب تک وہ اس حویلی میں رہتا یہ حویلی اس کو اس کی دکھ نہیں بھولنے دے سکتی تھی، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ جب تک اس کا انتقام پورا نہیں ہو جاتا وہ اس حویلی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بھلے یہ حویلی اسے کتنا ہی کیوں نہ رلاتی ہو، مگر اس حویلی میں اس کی کئی ایسی یادیں بکھری تھیں جو شاید اس حویلی کے علاوہ کہیں نہیں گزر سکتی تھیں۔ آج سے یہ منحوس خاموش حویلی مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو رلائے گی۔ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس نے رخ موڑتے ایک نظر ہانی پر ڈالی جو اب بھی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو ہانی کا اتنی دیر تک بے ہوش ہونا سمجھ نہ آیا تھا۔ شاید محترمہ کو نیند کی بھی کمی تھی، اس لیے میڈم لمبی تان کر سو رہی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا۔ گاڑی سے اترتے اس نے ایک نظر حویلی پر ڈالی تھی۔ اف، کیا پراسرار حسین تھا اس حویلی کا۔ دکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی منحوس بھی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے، صرف اور صرف کچھ لمحوں کے لیے اسے سکون چاہیے تھا۔ ہائے اللہ، یہ سکون تو اس سے روٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیا کیا تھا جو اسے سکون آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، مراد شاہ سے انتقام لے لیتا تو شاید اس کی زندگی سکون سے بھر جاتی۔ اب اس کے لیے اس کا سب کچھ انتقام تھا تو اپنی زندگی ہار جاتا، مگر وہ انتقام ناممکن۔ وہ گہری سانس بھرتے فرنٹ سیٹ کی جانب گیا جہاں وہ دشمنی جہاں اب بھی آڑی تیرچی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو دیکھتے شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ ایک جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کا ٹیڑھا وجود اس سے پہلے زمین پر گرتا وہ جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ تمہیں میرے علاوہ کوئی درد نہیں دے گا، آئی پرومس، مگر میں تمہیں اتنا درد دوں گا، اتنا درد دوں گا کہ درد پناہ مانگے گا۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں کہتا شاید اس سے وعدہ کر رہا تھا۔ اب یہ وعدہ وفا ہونا تھا یا نہیں، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلنا تھا۔ اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں مضبوطی سے تام حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی باہر سے جتنی خوبصورت تھی اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ جنگلوں کے بیچ یہ سایہ حویلی بے تحاشا خوبصورت لگتی تھی، دیکھنے والوں کو فیسینیٹ بھی کرتی تھی، مگر رہنے والوں کے لیے یہ ایسی بدرو تھی کہ رہنے والا یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ اس کا نازک وجود اپنے کندھے پر لادتے ہی اور حویلی میں موجود انیکسی کے اندر داخل ہوا۔ انیکسی کا سیاہ کمرہ دیکھتے اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کمرے میں روشنی کا گزر تک نہیں تھا۔ یہ کمرہ اتنا اندھیرا تھا کہ اس کمرے میں رہنے والا وجود روشنی سے دور ہو جانے والا تھا۔ وہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتی ہانی کو بے ترتیب سے زمین پر پھینک گیا۔ وہ بے ہوشی میں بھی تکلیف سے سسکتا رہ گئی تھی۔ کئی سالوں سے اس کمرے کو صاف نہیں کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں کیا تھا کیا نہیں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کمرے کے اندر داخل ہوتی اس کی اپنی سانسیں رک رہی تھی۔ جگہ جگہ سے مٹی کی بو، سیلن کی بو اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں ہانی کا چہرہ دیکھنا مشکل تھا۔ اس نے زمین پر دیکھتے آنکھیں پھاڑتے ہانی کو تلاشنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کو اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی پین کی پاکٹ سے موبائل نکالتا اس کی ٹارچ آن کر گیا۔ وہ زمین پر آڑی ترچی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ کرسی کھینچتے اس کے سامنے بیٹھا۔ لو، انتقام کی شروعات ہو گئی ہانی مراد۔ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تمہارے ساتھ یہ ہوگا نا، تمہارا باپ تڑپ جائے گا، مرے گا، وہ تمہاری زندگی کی بھیک مانگے گا جیسے اس دن میرے ماں باپ مانگ رہے تھے۔ مگر افسوس، نہ میں تمہیں رہنے دوں گا نہ ہی تمہارے باپ کو۔ تم دونوں مرو گے، ایسی موت دوں گا تم دونوں کو کہ تم لوگ کی اپنی موت بھی ڈرے گی۔ اس کے لہجے، اس کے چہرے میں ایسی شفافیت تھی، اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو ڈر جاتا۔ بالکل ویسا ہی تم دونوں کا خون بہے گا جیسے میرے ماں باپ بھائی بہن کا بہا تھا۔ تمہارا باپ بھی ویسے ہی چلائے گا جیسا میرا باپ چلایا تھا۔ تم بھی اپنی زندگی کی ویسی ہی بھیک مانگو گی جیسے میری ماں مانگ رہی تھی۔ مگر افسوس، شہرام خانزادہ کو تم پر افسوس نہیں آئے گا، کیونکہ افسوس، رحم، ہمدردی، یہ تمام چیزیں تمہارا باپ میرے وجود سے مٹا چکا ہے۔ اب اگر مجھ میں کچھ باقی ہے تو وہ ہے میرا انتقام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ٹارچ اپنی گھڑی پر مارتا کھڑا ہوا۔ 10 گھنٹے کا بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا، ابھی 4 ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ اس حساب سے اس کو اگلی صبح ہی ہوش میں آنا تھا۔ اس کا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ آخری وقت ہے ہانی مراد شاہ، جب تم سکون میں ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہاری زندگی کا ایک ایک سکون تم سے چھین لوں گا۔ تم لوگ بھی سکون کے لیے ترس جاؤ گے جیسے ہم ترسے تھے۔ وہ جناتی قہقہ لگاتا تیزی سے اس منحوس کمرے سے نکل گیا تھا۔ جانتا ہی نہیں تھا کہ جس کو بدلہ لینے کے لیے وہ اٹھا کر لے آیا تھا، اس سے بھی اس کے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
وقت کروٹ لے کر مسکرایا تھا۔ اب کون غلط کر رہا تھا، کون صحیح، یہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا۔ وہ ٹاول سے اپنے بال رگڑتا باہر آیا تھا۔ سرخ چہرہ نہانے کی وجہ سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا آئینے کے آگے آ کھڑا ہوا۔ اف، آئینہ بھی اپنی جگہ پر دبک گیا تھا۔ وہ شخص اتنا حسین تھا کہ اس کو دیکھ کر تو ہوائیں رک جاتی تھیں۔ پھر یہ آئینہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ لمبا چوڑا قد، چوڑی باڈی، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، کھڑی لمبی ناک، گلابی بھنجے ہوئے لب جو سگریٹ کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے کلیجی مائل ہو گئے تھے، گالوں پر ابھرتے ہوئے دو خوبصورت ڈمپل اور چہرے پر پھیلی ہوئی داڑھی۔ اف، وہ مرد اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر آئینہ بھی شرما جائے، مگر اس کی آنکھیں ہم وقت سرخ رہتی تھیں۔ اس کا بدلہ اس کو سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ بہت قریب ہوں میں اپنی منزل کے، اب مجھے وہ سب ملے گا جو میں سالوں سے چاہتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں لگی بڑی فریم فوٹو کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ فریم اس کے قد سے بھی لمبا تھا۔ اس کمرے میں ایک واحد چیز اسے یہی پسند تھی، بلکہ شاید اس پوری حویلی میں اسے اگر کچھ پسند تھا تو بس یہ فریم، جس میں اس کی زندگیاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان چاروں کو دیکھتی اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگر وہ دل سے کوئی چیز دیکھ کر مسکراتا تھا تو بھی واحد یہی چیز تھی جس کو دیکھ کر اس کا دل مسکراتا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھ کر آج سے 12 سال پہلے چلا جایا کرتا تھا، جب وہ لوگ خوش تھے، بے تحاشا خوش۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایسا خون تھا کہ وقت اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گیا۔ ماما بابا خوش ہو جائیں، انتقام کی شروعات ہو چکی ہے۔ ماں، آپ کا بیٹا اب آپ لوگوں کی موت کا بدلہ لے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں ماما، میں اس پر اتنا ظلم کروں گا کہ اس کی زندگی موت سے بدتر ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے بھیک مانگی کہ میں اس کو موت دے دوں، مگر میں اس کو اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا۔ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر مراد شاہ تڑپے گا، بے تحاشا تڑپے گا، مگر آئی پرومس ماں، میں اس کو اس سے بھی زیادہ تڑپاؤں گا۔ پھر ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا اور آپ لوگوں کا بدلہ پورا، میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ ماں، سکون۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو توا تر بہہ رہے تھے۔ آج اس کے ماں باپ کو اس سے جدا ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے۔ آج سے 12 سال پہلے آج کی رات ہی اس شخص نے اس کے ماں باپ کو اس سے چھین لیا تھا۔ آج رات وہ سو نہیں سکتا تھا، نیند آنی ہی نہیں تھی۔ اب وہ کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے پانی، اس کے چیخیں دل دہلا رہی تھیں۔ اگر کوئی کمزور دل اس کو ایسے دیکھ لیتا تو شاید وہ مزید جی بھی نہ پاتا۔ اتنا درد تھا اس شخص کی چیخوں میں، اتنا کرب تھا اس کے آنسوں میں کہ دیکھ کر دل ٹہر جایا کرتا تھا۔ اب وہ زمین سے ٹیک لگا کے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اونچا اونچا رو رہا تھا۔ ہوائیں، فضا سب ساکت تھی، آسمان بے تحاشا لال تھا۔ شاید وہ 12 سال بعد بھی 12 سال پہلے کا وہ ظالم دن نہیں بھول پایا تھا، اس وجہ سے وہ بھی لال تھا۔ اچانک یہ وہ ہنسنے لگا۔ ہوائیں اب بھی دبکی ہوئی تھی اور وہ شخص پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ شاید وہ پاگل تھا، ہاں شاید۔ وہ نفاست سے تیار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ کریم کلر کی پینٹ اور بلیک کلر کی شرٹ میں اس کا وجود نکھر رہا تھا۔ پرفیوم کی مہک دور تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی تھا جو رات بھر بچوں کی مانند رویا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حویلی سے نکلتے وہ انیکسی کے اندر داخل ہوا۔ 10 گھنٹے کا بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ 25 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ضرور وہ اب تک ہوش میں آ چکی ہوگی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ چابی سے اس اندھیرے کمرے کا دروازہ کھولتا اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر غیر معمولی خاموشی پھیلی ہوئی تھی جو اس حویلی کا حصہ تھی۔ اس کی آنکھیں عجیب ہوئیں۔ کل کی طرح وہ آج بھی اس کو نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا ٹارچ آن کر گیا۔ وہ ابھی زمین پر آڑی ترچھی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو بے ہوش دیکھ کر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ 25 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہ یوں ہی بے ہوش تھی۔ اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کی ناک کی جانب اپنا ہاتھ کرتے اس کی سانسیں چیک کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ تو موصوفہ سو رہی اب تک، چلو سکون کی آخری نیند تو لے لی، اب مجھے مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے میں۔ ہارون! وہ دھاڑا تھا۔ ہارون اس کی دھاڑ پر لرزتے
کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہارون کہ میری بات ایک دفعہ میں سنا کرو، میں بلاؤں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ سر وہ میں حویلی، بس جاؤ ایک جگ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، ساتھ میں آئس کیوب سی۔ مگر سر ٹھنڈ بہت، جتنا کہا ہے ہارون اتنا کرو، نہیں تو میں تمہارا وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ ہارون کانپتے ہوئے باہر بھاگا۔ پورے 2 منٹ بعد ہارون دوبارہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا جگ اور آئس کیوبس کی ٹرے تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ سے وہ جگ اور آئس کیوبس لیتا آئس کیوبس کو پانی میں ملانے لگا۔ ہارون، تم یہاں سے جانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا مجھے؟ اس کی تیز لہجے پر وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے جگ کو اپنی مٹھی میں تھامتے تیزی سے پانی کی جانب موڑا۔ ہانی اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ ویسے تو میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں کہ کسی انسان کو اس کی نیند سے اٹھاؤں، مگر تم میرے دشمن ہو تو تمہارے لیے یہ بھی۔ تو مسکراتے ہوئے اس ٹھنڈے پانی کا جگ اس کے چہرے پر الٹ گیا۔ ہانی ہڑبڑا کر چلاتے اٹھ کر بیٹھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ہانی چلاتی چلی گئی۔ اس کی چیخ پر وہ آنکھیں مونتا کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اف، کیا خوبصورت آواز تھی نا اس کی۔ وہ اب بھی چہرے پر ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ شہرام کرسی سے کھڑے ہوتا قدم قدم چلتے اس کے برابر آیا۔ اس کو اپنے قریب آتے دیکھ کے ہانی کی سانس تک رک گئی تھی۔ یہ مرد کتنا خطرناک ہے، یہ بات اسے کل پتہ چل گئی تھی۔ خوف سے اس کی دھڑکن بے حد سلو ہو گئی تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ اگر مزید خوفزدہ ہوتی تو شاید بیچاری اپنی جان سے چلی جاتی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے برابر بیٹھ کر نرمی سے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ سانس لو جانے من۔ اس کا لہجہ اتنا پراسرار تھا کہ ہانی اپنی مزید سانسیں روک گئی۔ اس کو اور سانسیں روکتے دیکھ کے شہرام کا پارا ہائی ہوا۔ کہہ رہا ہوں نا ڈیم اٹ، سانس لو۔ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ پر وہ چلاتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کو سانس لیتے دیکھ کے شہرام کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اف، یہ ڈرنا، یہ کانپنا، یہ نہیں چلے گا ڈارلنگ۔ اگر اتنا ڈرو گی تو سرنڈر کیسے کرو گے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر گیا۔ خوف سے ہانی کچھ بول نہ پائی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی زبان کو لکوا ہو گیا ہے۔ اف، تمہارا ڈرنا مجھے کتنا مزہ دے رہا ہے، میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ ڈرنا بھی چاہیے ہانی مراد شاہ، ڈرنا چاہیے۔ جو تمہارے ساتھ ہوگا، جو تمہارے باپ نے کیا، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اس کی بات پر ہانی نے نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یوں مت دیکھو ڈارلنگ، تم اپنے باپ کی کیے کی سزا ہی بھگتنے یہاں آئی ہو، اور تم بھگتو گی۔ اب اس کا لہجہ چٹان کی مانند سخت تھا۔ اب تک ہانی اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں تھا۔ اس کو بس یہاں سے نکلنا تھا، چاہے جو بھی ہو جائے، وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کا چہرہ پڑتے شہرام مسکرا دیا۔ جانے من، جتنی بھی کوشش کر لو تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، ایسی زہریلی مسکراہٹ کہ اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہانی دبک کر اس سے دور ہو گئی۔ چلو اٹھو، کھڑی ہو، ہمیں نکاح کرنا ہے۔ نکاح کے نام پر ہانی کی رہی صحیح جان بھی نکل گئی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ پوچھا نہیں ہے جانے من، حکم دیا ہے۔ کھڑی ہو، نہیں تو یہیں پر تمہاری میت کر دوں گا، پھر اس کے بعد تم اس نکاح سے انکار کرتی رہنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب کھڑی ہو۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ کمرہ لرز کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، مجھ سے نکاح نہیں کرنا، پلیز خدا کا واسطے مجھے جانے دو۔ وہ اس کے پیر تھامتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شہرام جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ فضول کی ٹوپی ڈال مت کرو، میں تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم جو کوئی بھی ہو مجھ پر رحم کھاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جو بگاڑا ہے وہ مت پوچھو۔ اگر حساب کرنے بیٹھ گیا تو تمہیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوف سے لرزتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس کے انکار کر اس کے لب بھیج گئے تھے۔ اس کو بار بار انکار برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پاکٹ سے بندوق نکالتے اس کو لوڈ کرتے اس کے حلق میں ڈال گیا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہانی مراد شاہ، ایک یہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ مر جاؤ۔ اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط تھی۔ ہانی نے خوف سے کانپتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون دیکھ کے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شخص واقعی سے مار دے گا۔ وہ بڑبڑانے لگی، مجھے زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، ایک راستہ چنو، یا تو اپنی موت یا پھر نکاح۔
اس کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلاتے بندوق اپنے حلق سے نکال گئی تھی۔ محض نگاہ کے لیے تیار ہوں، شکست خوردہ لہجے میں کہتی وہ شہرام خانزادہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اگر موت چن لیتی تو شاید وہ آسان ہوتی، مگر نہیں، عقل سے پیدل تھی جو زندگی چنی تھی، اور زندگی کتنی بڑی عذاب ہوتی ہے کوئی اس سے پوچھے۔ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھسیٹتی باہر آئی تھی۔ یہ نکاح چن لیا تھا، یہ تو اب ہونا ہی تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے۔ اپنے آگے کی زندگی کیسی تھی اس کو علم ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ مولوی صاحب اور وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر بیٹھے تھے، مگر مجال ہے کہ وہ باہر آئی ہو۔ غصے سے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ دل کر رہا تھا جا کے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ کہا بھی تھا کہ ٹھیک آدھے گھنٹے میں باہر ملنا، مگر نہیں، وہ مان جاتی، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ دھاڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ جو آئینے کے آگے اب تک ویسی ہی کھڑی تھی، اس کو دیکھتے تھر تھر کانپنے لگی۔ آنسو میں تیزی آ گئی۔ وہ اپنی چیخوں کو بمشکل دبائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اس کو خود سے یوں ڈرتے دیکھ کے شہرام خانزادہ اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے دروازے پر کھڑی ہی دھیمے لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ دھیما سا لہجہ سن کے وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ جتنا خوفناک تھا وہ اس پر اب یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں وہ کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ اس کی دھاڑ پر وہ کانپتی ڈریسنگ ٹیبل کے اندر گھسنے لگی۔ پیچھے ڈریسنگ ٹیبل ہے، تم اندر نہیں گھس سکتی۔ اس کی آواز پر وہ روتے ہوئے چلتے چلتے اس کے پاس آئی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا آدھے گھنٹے میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، تو تم نے میری سنی کیوں نہیں؟ مجھے نہ کر نہیں، شٹ اپ! اب ایک بار اور انکار کیا میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں، اور میں قسموں سے نہیں پھرتا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں نا یہ میں کر دوں گا تو میں یہ کر بھی دوں گا، مجھے ہلکے مت لینا۔ اس کی دھاڑ پر وہ مزید رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کو یوں روتے دیکھ کے شہرام بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو باہر، مولوی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ آنسو سے بھری آنکھیں شہرام کے چہرے پر گاڑ گئیں۔ دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے، مگر نہیں، اس کے نصیب میں بھاگنا نہیں لکھا تھا۔ وہ اس شیطان کے چنگل میں پھنس گئی تھی جس کے شر سے بچنا اب ناممکن تھا۔ دوسری لمحے وہ دل پر پتھر رکھتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو کمرے سے باہر اس حال میں نکلتے دیکھ کے شہرام کا دماغ خراب ہوا۔ رکو! اس کی دھاڑ پر وہ الٹے قدموں بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ آپ نے ہی تو کہا چلو۔ اپنا چہرہ ڈھکو بے شرم عورت! اس ہولی میں تم باہر جا رہی تھی، ہر جگہ سے بے پردہ ہو رہی ہو۔ یہ اتنی بڑی چادر کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ بے پردگی کے لیے؟ وہ دھاڑا اس کی دھاڑ پر وہ شرمندہ ہوتی اپنے سر پر چادر اوڑھ گئی تھی۔ چلیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اسی معصومیت پر شہرام کا دماغ مزید خراب ہوا تھا۔ بیوقوف، تم سے کہہ رہا ہوں اپنا چہرہ ڈھکو، کیا تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس کی دھاڑ پر وہ جلدی جلدی اپنی آنکھوں تک گھونگھٹ کھینچ گئی تھی۔ شہرام گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی دماغ مزید خراب کر رہی تھی۔ اس کو اپنا کوئی بھی بات کہنا فضول لگا، کیونکہ وہ عقل سے پیدل لڑکی اس کی ایک نہیں سن رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ کھینچتا اس کے چہرے پر گرا گیا تھا۔ اب اس چادر سے صرف اس کے ہاتھ دکھ رہے تھے۔ اس کا گلا تک چھپا چکا تھا۔ میری بیوی بننے کی حیثیت سے تم وہاں جا رہی ہو، جتنی بے شرمی کرنی تھی تم کر چکی ہو۔ میری بیوی بننے کے بعد اگر یہ بے شرمی تم نے کی تو میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں لیتا مڑوڑ گیا۔ تکلیف سے ہانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس کی تکلیف کا خیال کیے بغیر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی باہر تک آئی تھی۔ یہ مرد اور اس پر ظلم نہ کرے، یہ دو الگ چیز تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جو اس کے ساتھ بعد میں ہونا تھا اس کو ابھی سے معلوم ہو گیا تھا۔ اس کو اس شخص سے نفرت ہوئی تھی، سخت نفرت۔ دل کر رہا تھا اس کی گردن اپنے ہاتھ میں لے کر دبوچ لے، مگر ہائے رے عورت! عورتوں کے اندر کہاں اتنی جان ہوتی ہے؟ وہ اس کو صوفے پر بٹھاتا اس کے برابر میں بیٹھا۔ مولوی صاحب اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر کر رہ گئے تھے۔ اس شخص سے اسے بھی اتنا خوف آ رہا تھا کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ زور زبردستی اس کے بندے اس کو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور اگر وہ تب بھی نہ آتے تو اب تک شاید ان کا جنازہ اٹھ چکا ہوتا۔
وہ پھیل کر صوفے پر بیٹھتا مولوی صاحب پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا جو اب تک اپنا پسینہ صاف کرنے میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب نکاح آج پڑھائیں گے یا کل؟ بتا دیں ہمیں پلیز۔ اس کے طنز پر مولوی گھبراتا ہوا اس کی جانب اپنا چہرہ کر گیا۔ جی صاحب بس پڑھا رہا ہوں۔ جی مولوی صاحب شکریہ۔ اس نے سخت نگاہوں سے مولوی کو گھورا۔ مولوی صاحب خون کے گھونٹ پیتے ہانی کے برابر آ کر بیٹھے۔ اس کے اتنے پاس بیٹھنے پر شہرام کا متھا شاٹ ہوا۔ اس نے گھور کر مولوی صاحب کو دیکھا۔ مولوی صاحب گھبراتے سے دور ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے یا پھر نہیں؟ جی پڑھا رہا ہوں۔ ہانی بنت مراد شاہ، آپ کا نکاح شہرام خانزادہ ولد سالار خانزادہ سے حق مہر 5,000 روپے سے کل راجو وقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ہانی کو کسی تیزاب کی مانند اپنی سماعتوں میں اترتے محسوس ہوئے۔ کچھ پوچھ رہے تم سے مولوی صاحب ڈارلنگ؟ جواب دے رہی ہو یا یہیں سے اوپر پہنچا دوں؟ قبول ہے۔ وہ حق لاتے ہوئے اس کو ایک بار اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی۔ مولوی صاحب آگے بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی جس سے اسے بے تحاشا نفرت تھی۔ مولوی صاحب اب شہرام کی جانب جا رہے تھے۔ شہرام خانزادہ ولد سالار خانزادہ، آپ کا نکاح ہانی بنت مراد شاہ سے حق مہر 5,000 روپے سے کل راجو وقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے لبوں پر انتقامی مسکراہٹ ابھری تھی۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا جس کی زندگی برباد کرنے کا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی برباد کرتا یا آباد یہ بھی آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ شہرام خانزادہ نے ٹیڑھی نظروں سے مولوی کو دیکھا تھا۔ مولوی صاحب جانے کے لیے کارڈ بھجواؤں کیا؟ اس کے طنزیہ سوال پر مولوی صاحب اٹھتے تیزی سے وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہانی کے کان کی جانب جھکا۔ مبارک ہو بیبی گرل، ہم دونوں کو نکاح ہو گیا۔ محبت کی شادی سنی تھی، نفرت کی بھی سنی تھی، مگر انتقامی شادی کا آغاز مجھ سے ہو گیا ہے۔ تم میری انتقامی بیوی ہو جو صرف انتقام کے لیے مشتاق آئی ہو۔ مبارک ہو جانب۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ ہانی خوف سے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس شخص سے اگر اسے کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی تو وہ تھا ڈر۔ اس سے بے تحاشا ڈر رہی تھی۔ اگر وہ اس کو کہتا نا کہ وہ مر جائے تو وہ واقعی مر جاتی۔ اتنا وہ اس مرد سے ڈرتی تھی۔ اف میری بیوی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنس دیا۔ کیا ہو تم میری؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے سے سوال کر گیا۔ اس کے ہنسنے پر وہ مزید خوفزدہ حسین سے دور ہوئی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے بیبی گرل؟ بتاؤ کیا ہو تم میری؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ بےحد نرم تھا۔ ہانی آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بولو! وہ دھاڑا۔ بیوی، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ دس ورڈ ساؤنڈز ویری گڈ۔ وہ دہشت سے مسکرایا۔ ہانی بری طرح کانپنے لگی۔ مجھے پلیز جانے دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ تم برے ہو، تم بہت برے ہو۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہی میں مر جاؤں گی۔ خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو۔ خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ شہرام مجھے چھوڑ دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے آگے ہاتھ جڑ گئی۔ شہرام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کو آج سے پہلے اپنا نام اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگ رہا تھا۔ ایک اور بار بولو۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا پر اسرار مسکراہٹ لیے بولا۔ ہانی ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا بولوں؟ وہ خوف سے کانپتی بولی۔ میرا نام لو ڈارلنگ۔ شہرام۔ واؤ، میرا نام اتنا خوبصورت ہے، مجھے آج پتہ چلا۔ وہ گردن پیچھے پھینکتا ہنس دیا تھا۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ کے وہ خوف سے زد پڑ گئی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ میں نے تمہاری بات مانی ہے نا، اب تم میری بات مانو۔ وہ ایک انگلی سے اس کی آستین پکڑتی بولی۔ اس کی گلابی انگلی دیکھتے شہرام کی آنکھیں گلابی ہوئی تھی۔ میری جان، تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی اپنایا ہے۔ تم تو یہاں سزا پانے کے لیے آئی ہو، اپنے باپ کی سزا پانے کے لیے۔ تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں ڈارلنگ؟ تمہارے باپ نے میرا خاندان کھا لیا۔ خود سوچ کر بتاؤ، کیا میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے اپنایا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کرنے لگا۔ ہانی خوف سے کنگ رہ گئی۔ وہ اس کے باپ کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ پہلی زندگی کب اچھی تھی جو اب یہ شخص بھی اس کا دشمن بن گیا تھا۔ تمہارا وہ حشر کروں گا میں جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم یہاں صرف اور صرف ظلم سہنے کے لیے آئی ہو۔ یہاں سے نکلنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ تم سوچو گی اور اس سے پہلے میں تمہیں دردناک موت دے دوں گا۔ اب وہ چلا رہا۔ اس کو پھر سے دورہ پڑا تھا۔
اس کے یوں چلاتے دیکھ کے ہانی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ اس کو اپنے قریب آتے دیکھ کے وہ خوف سے لہراتی صوفے پر گرتی بے ہوش ہو گئی۔ شہرام کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بیبی گرل، ابھی کچھ ہوا نہیں، ابھی سے تم بے ہوش ہو گئی۔ جب میں تمہارے ساتھ باقی کچھ کروں گا تب تمہارا کیا ہوگا؟ سوچ کر یہ افسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ظلم کی شروعات ہونے والی ہے جان من، تیار ہو جاؤ میری نازک جان، میری جان کا عذاب، اب سے تم سکون میں نہیں رہو گی۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے کان پر اپنے لب رکھ گیا۔ یہ ایک بے اختیارانہ عمل تھا۔ ہوش میں آتے وہ ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ پیچھے کر گیا۔ اس کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ یہ اس سے کیا ہوا تھا، یہ اس نے کیا کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ ساتھ ہاہو پیچھے چھپا وہ دل ہلکا ہلکا دھڑکنا شروع ہوا، جو اب تک نہیں دھڑکا تھا۔ آج اس کے دھڑکنے کی شروعات ہو گئی تھی۔ وقت اب کیسی کروٹ لیتا ہے یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس کو اپنی باہوں پہ مضبوطی سے تھامے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آج اس کے کمرے میں ایک اور وجود کا اضافہ ہو گیا تھا، مگر ہائے رے افسوس، وہ وجود اس کے لیے محبت سے بھرپور نہ تھا بلکہ نفرت سے بھرپور تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بستر کے پاس آیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ سرخ و سفید چہرہ، نیلی آنکھیں، گلاب لب، کھڑی ستون، خوبصورت ناک، بھورے بال۔ اس کے لبوں کے اوپر ایک خوبصورت تیل تھا جو اس کے چہرے پر بے تحاشا خوبصورت لگتا تھا۔ وہ اس کو نرمی سے تکیے پر لٹاتا خود صوفے پر جا کر بیٹھا تھا۔ محترمہ اب صحیح بے ہوش ہو گئی تھی، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا۔ وہ لب چبا کر رہ گیا۔ وہ اپنی آئے برو پر ہاتھ پھیرتا اس کو سرخ نگاہوں سے گھورا تھا۔ جو اس کے باپ نے کیا تھا، اس کے بعد وہ نازک وجود اس کے شر سے بچ جاتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا گہری گہری سانس لینے لگا۔ جتنا چاہ رہا تھا کہ آج وہ یہ سب یاد نہ کرے، اتنا ہی سب یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے ان دردناک سوچوں سے دور جانا تھا، مگر شاید دور جانا اس کی نصیب میں نہیں تھا۔ اس کا دماغ اس کالی رات کی جانب چلا گیا۔ اس کی ماں اپنے 2 ماہ کے بچے کو لیے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ درندہ نما شیطان ان کے پیچھے تھا۔ وہ خوف سے چیخ بھی نہ سکا۔ وہ پانی پینے کے لیے اندر کی جانب گیا، مگر جب واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کا باپ زمین پر پڑا مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کی بہن جو اس سے صرف اور صرف 1 سال چھوٹی تھی، وہ بھی ابھی زمین پر گری ہوئی تھی۔ خون کا ایک تالاب تھا جو ان کے آگے پیچھے بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بولنے کے باوجود بھی وہ بول نہ پایا۔ ایسا لگ رہا تھا اللہ نے اس کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ اچانک اس کا باپ ساکت ہوا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں پتھر کی ہو گئی۔ وہ یتیم ہو گیا تھا، وہ جان چکا تھا۔ اس کا باپ جو تیار شیار گھومنے کے لیے نکلا تھا، وہ اپنی جان دے چکا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا، وہ بھی تو تیار تھا نا، وہ سب گھومنے جا رہے تھے، اس کی زد پر گھومنے جا رہے تھے۔ کاش وہ ضد نہ کرتے تو آج ہی نہ ہوتا۔ وہ درندہ اب بھی اس کی ماں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی ماں کی گود میں اس کا چھوٹا بھائی تھا جو 2 ماہ پہلے اس دنیا میں آیا تھا۔ اس کی لاڈلی بہن اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نیچے گرا۔ وہ درندہ اس کے 2 اپنوں کی جان لے چکا تھا۔ اس کے دل میں آتش فشاں اٹھنے لگا۔ دل کہہ رہا تھا چیخے اور سب کو بلا لے، مگر وہ چیخ نہ سکا۔ گولی کی آواز پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ گھوم کر دیکھا تو اس کی ماں زمین پر گری اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ ساتھ میں وہ کہہ رہی تھی، خدا کا واسطہ میرے بچے کو چھوڑ دو مراد شاہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا بچہ بھی بس 2 ماہ کا ہے، پلیز اس کو بخش دو، تمہارا سب کچھ تمہارا ہے، پلیز مجھے اس کو بخش دو۔ اس سے کہ پہلے وہ اور کچھ کہہ دی، اس درندے نے اس کی ماں کے پیشانی پر گولی مارتے ان کو خاموش کر دیا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ کھڑے قد سے زمین پر گرا، اپنے اپنوں کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا جو بے پر سانس زمین پر پڑے تھے۔ ان کے چہرے پر موت کی سفیدی پھیل گئی تھی۔ مراد شاہ کے قہقہوں پر اس نے پلٹ کر اپنے 2 ماہ کے بھائی کو دیکھا تھا جو ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کو اس وقت مراد سے خوف آیا۔ وہ اس کے پورے گھر والوں کو مار چکا تھا۔ وہ اس 2 ماہ کے بچے کو کیا کرنے چھوڑتا؟ نہیں، وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اپنے بھائی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانا چاہتا تھا، وہ اس سے اپنا بھائی چھیننا چاہتا تھا، مگر نہیں، قدموں میں جان ہی نہیں تھی، وہ کیسے جاتا؟ مراد نے ہنستے ہوئے موئز کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ موئز کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنتے اس نے آنکھیں کھولتے مراد کو دیکھا جو اپنے ہاتھ کا دباؤ مکمل طور پر موئز کی گردن پر ڈالے اس کی گردن دبا رہا تھا۔ وہ 2 ماہ کا بچہ ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا، آنکھیں باہر کو ابل آئی، مگر اس درندے کو اس معصوم پر افسوس نہ آیا۔
شہرام کی آنکھیں خون رنگ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے معیز اپنی سانسیں کھو چکا تھا، جس کے اس دنیا پر آنے پر اس کے خاندان والوں نے اتنا جشن منایا تھا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد وہ بچہ دوبارہ اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اس کو ہاتھ میں لیے مراد اب قہقہ لگا رہا تھا۔ اس کی دہشت سے بھرپور آواز سن کر شہرام کانپ کر رہ گیا۔ اور کرے گا میرے 7 سالہ خانزادہ؟ نہیں بھلا اب کیسے کرے گا؟ اب تو مر گیا۔ چپ چاپ کہا تھا اپنا بزنس میرے حوالے کر دے، مگر نہیں، موت کی بات ہی تجھے ماننا تھا۔ وہ دوبارہ سے جناتی قہقہ لگانے لگا۔ شہرام خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس اندھیری رات سے واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے۔ اس نے خون رنگ نگاہوں سے بستر پر موجود اس عورت کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی بنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتا تیزی سے اس کی جانب گیا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اب اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اس کے اپنوں کا خون ہوا تھا، اس کو بھی خون کرنا ہی تھا۔ وہ پانی کا ٹھنڈا جگ لیے اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ آج صبح سے سردی بے حد زیادہ پڑ رہی تھی۔ ہیٹر کے ہوتے ہوئے بھی سردی بے تحاشا لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود جگ لرزتا تھا۔ ہانی کو دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ دوسری لبے وہ ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ اس پر الٹ گیا۔ وہ اپنے اوپر ٹھنڈا پانی محسوس کر کے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اپنے سر پر اس کو کھڑے دیکھ کے اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اب اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے تحاشا چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون سے بھرنے لگی۔ وہ کیوں چلا رہی تھی اس کو سمجھ نہ آیا۔ ٹھنڈ سے اس کا نازک وجود لرز رہا تھا، مگر اس وقت شہرام کو اس پر کوئی افسوس نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس کے باپ نے اس کے ساتھ کیا تھا، یہ اس کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اب بھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے تحاشا چلا رہی تھی۔ اس کی چیخنے کی آواز سے اس کے کان کے پردے پھٹ رہے تھے۔ چلا کیوں رہی ہو؟ اس کی دھاڑ پر وہ چپ ہوتی بیٹھ کی ہتھی سے جا لگی۔ ہانی اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی موت اس کے آس پاس تھی، اس کو معلوم ہو گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم مجھے مار دو گے، میرا دل کہہ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں میں بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہاں میری جان، صحیح کہا تم نے، تمہاری موت بہت قریب ہے۔ وہ چلاتے ہوئے اس کا کانچ کے جگ کو زمین پر مار گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ جگ ٹوٹتا ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ ہانی نے چلاتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لی۔ وہ مرد اس وقت اسے آدم خور سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کو اس وقت جان سے مار دینا تھا، اس کو یقین تھا۔ شہرام بنا کچھ کہے اس کانچ کو سمیٹتا ایک جگہ پر جمع کرنے لگا۔ بے تحاشا کانچ ایک جگہ پر دیکھتی ہانی کو مزید خوف محسوس ہوا۔ شہرام اس کو خوفزدہ ہوتے دیکھ کے مسکرا دیا۔ دوبارہ وہ حشر کروں گا میری جان کہ تم سب بھول جاؤ گی، یاد رہے گا تو بس ظلم۔ وہ اب شیشے کا کانچ اٹھاتے اس کو بھی توڑ کر ان کانچوں کے ساتھ جمع کرنے لگا۔ وہ ایسے کیوں کر رہا تھا ہانی کو سمجھ نہ آیا۔ 3 گلاس اور جگ توڑ کر وہ اچھا خاصا کانچ ایک جگہ پر جمع کر چکا تھا۔ چلو میری جان، کھڑی ہو اور اس کانچ پر چلو۔ اس کے حکم پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ کانچ اتنے بڑے تھے، وہ کسی حال اس پر نہیں چل سکتی تھی۔ شہرام پلیز ہمت کرے۔ اس کا خوفزدہ لہجہ سن کے شہرام کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ اف کیا مزہ تھا اس کی خوفزدہ آواز میں نے پوچھا نہیں تم سے میری جان، چپ چاپ کھڑی ہو اور ان پر چلو۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو تمہیں معلوم ہے میں زبردستی کر کر بھی تمہیں ان پر چلوا دوں گا، اس لیے میری زبردستی کرنے سے پہلے خود ان پر چل کر چلی جاؤ۔ شہرام آپ کو خدا کا واسطے میرے ساتھ ہمت کر، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ یہ مرد اس کے ساتھ کیا کرے گا کیا نہیں، سوچ سوچ کر اس کا دل رک رہا تھا۔ ان نوکیلے کانچ کو دیکھتے اس کی دھڑکن رکنے لگی۔ اٹھو اور ان پر چلو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے رحمی سے بولا۔ اس نے بنا کچھ کہے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسری لمحے اپنے سارے آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی۔ جب مرنا ہی تھا تو کیسے بھی مرو۔ ایک لمحے میں وہ تمام درد، تکلیف، خوف بھول گئی تھی۔ زندگی پہلے بھی کب اس کے ساتھ اچھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے کانچ کی جانب آئی تھی۔ کانچ دیکھتے اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ اتنا موٹا کانچ تھا کہ اگر اس کے پیر ان پر رکھے جاتے تو وہ اندر تک دھنس جاتا۔ اس نے پھر سے شہرام پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ شہرام اب بھی بے رحم نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے اپنا قدم اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کانچ پر اپنے پیر رکھتے، شہرام اس کے قدموں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ وہ خود بھی بے یقین تھا یا اس نے کیا کیا تھا، جبکہ دوسری جانب ہانی یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ شخص یہ کرے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کا پیر اس کی جگہ پر رکھتے وہ خود بھی بے یقین تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتا پوری قوت سے دروازہ مارتے باہر نکل گیا، جبکہ اندر کھڑی ہانی بے یقین تھی۔ اس کو یقین ہی نہ آیا شہرام نے ایسا کیا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بے چینی سے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا، یہ اس سے کیا ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہ آیا۔
اس نے اس کو درد دینے کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کے بعد وہ اس کو درد کیوں نہ دے سکا؟ وہ غصے سے اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ اپنے بالوں کو نوچتے دھاڑا تھا۔ میں کیوں اس کو درد نہیں دے سکا؟ میں کیوں اس کے باپ کی طرح ظلم نہیں بن سکا؟ اس کے باپ نے میری زندگی کھا لی، اس کے باپ نے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی۔ میں کیوں اس کے ساتھ وہ سب نہ کر سکا جو اس کے باپ نے میرے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ وہ شدت غم سے پھٹتا طرح طرح کے سوال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے فون کو بھاڑ میں ڈالتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کا فون تواتر سے بج رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے فون اٹھاتے کان سے لگا گیا۔ بولو رحمان، کیا موت پڑ گئی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کو اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا ساری دنیا کو بھون کر رکھ دے۔ صاحب، مجھے آپ کو ایک سچائی بتانی ہے۔ میں مزید دیر نہیں کر سکتا تھا ورنہ بہت دیر ہو جاتی۔ سر، پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، پلیز اپنی زندگی برباد مت کریں۔ رحمان کی بات سنتے ہی اس کے لب بھیج گئے تھے۔ کیا فضول بول رہے ہو رحمان، کیا ہو گیا ہے؟ سر، ہم نے جس لڑکی کو اٹھایا مراد شاہ کی بیٹی سمجھ کر، وہ اصل میں مراد شاہ کی بیٹی ہے ہی نہیں، بلکہ مراد شاہ نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ اس معصوم کے ساتھ بھی کیا ہے۔ کیا؟ وہ چیختے بولا۔ موبائل پر اس کی گرفت کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ جی سر، ابھی ہی معلوم ہوا ہے، وہ لڑکی معصوم ہے سر، 5 سال کی تھی جو مراد شاہ نے اس کے باپ، بھائی اور ماں کے ساتھ یہی سب کیا تھا جو آپ کے ساتھ کیا۔ اس کے باپ نے بھی مراد کے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے تو اس نے بہت ضد کی، مگر جب وہ نہیں مانا تو مراد نے اس کی پوری فیملی کو جان سے مار دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بھی مار دیتا اگر اس کا غیر معمولی حسن مراد کی نظریں نہ خراب کرتا۔ اس بات پر شہرام کی گرفت موبائل پر مضبوط ہوئی تھی۔ آنکھوں میں خون بھر گیا تھا۔ خون گرم ہوتا دماغ کے شریانوں میں دوڑنے لگا۔ یہ اس کو بھی مارنا چاہتا تھا سر، مگر ہانی کو دیکھتے ہی اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس وقت اس کو یہ اپنے ساتھ لیے آیا یہ سوچ کر کہ جیسی ہانی 15 سال کی ہوگی، یہ اس کے ساتھ وہ سب کر کر اس کو اپنے دوستوں کو بیچ دے گا، اور ابھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی۔ اس کے 18 سال کے ہونے میں ابھی پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ وہ پورے 1 مہینے بعد اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر کر اس کو دوسرے ملک ڈپورٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب سن کر شہرام کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ مطلب مراد شاہ صرف اس کا قاتل نہیں، بہت سی لوگوں کا قاتل تھا۔ اب اس شخص کو وہ اتنی دردناک موت دینے والا تھا کہ موت بھی پناہ مانگے۔ شکریہ رحمان، تم نے آج مجھے بہت بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا۔ اگر میں آج اس معصوم پر ظلم کر دیتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ رحمان۔ سر، آپ کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ اگر آپ کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو بائی گاڈ میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ وہ رحمان کی بات سنتا مسکراتے فون آف کر گیا۔ مراد شاہ کی موت مزید سخت ہو چکی تھی، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تو اسے اس کو منانا تھا جو اس حال میں بھی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس کے اللہ نے اس کو غلط کرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش تھا۔ مراد کا انجام اب وہ ہونا تھا کہ مراد جیسے بھیڑیا اب یہ سب کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے والے تھے۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کو کمرے کے اندر آتے دیکھتے ہانی کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا اس کو سمجھ نہ آیا۔ وہ اس کو دیکھتے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ مزید خوفزدہ ہوتے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب کھسکنے لگی تھی۔ اس کو ڈر سے کانپتے دیکھ کے شہرام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کو پوری جانچ پڑتال کرنا چاہیے تھی، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے مان لیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی جانب جاتے ایک جھٹکے سے اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہانی جو خوف سے زد پڑ رہی تھی سانس تک روک گئی۔ یہ اس مرد نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا دل اس کانوں میں بجنے لگا۔ اس کے دھڑکنے کے شور کی آواز سے وہ بحری ہوئی تھی۔ شہرام اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس کو اپنی سینے سے بھینچے جا رہا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کے ساتھ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس عورت سے اس کو محبت ہو گئی تھی، بے تحاشا ہو گئی تھی۔ اب وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگی ہانی خوفزدہ تھی۔ مجھے معاف کر دو جانم، تمہارے ساتھ غلط کیا میں نے، بہت غلط۔ مجھے صحیح جانچ پڑتال کرنا چاہیے تھی۔ مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تم واقعی اس کی بیٹی بھی ہو یا نہیں۔ اس کی بات پر ہانی ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ تم اس جانور کی بیٹی نہیں ہو، تم بھی کسی فرشتے کی بیٹی تھی، تبھی تو تم میرے پاس آئی۔ وہ محبت سے کہتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہانی کو اپنے ماں باپ یاد آئے تھے۔ جانتی ہے تمہارے بابا کو کس نے مارا تھا؟ کنڈوں نے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ مراد بابا نے جھوٹ کہا۔ اس نے بھی تم سے تمہارے ماں باپ کو کسی گنڈوں نے نہیں مارا تھا، بلکہ تمہارے ماں باپ کو اس بھیڑیے مراد نے ہی مارا تھا، بلکہ ویسے ہی جیسے اس نے میرے ماں باپ کو پتہ نہیں تمہارے اور میرے علاوہ بھی کتنے لوگوں کی زندگی اس نے خراب کی ہے۔ وہ ایک دہشت گرد ہے جو اس کی بات نہ مانے وہ اس کی پوری فیملی کو مار دیتا ہے۔ وہ تمہیں بھی مار دیتا مگر تمہاری خوبصورتی نے اس کو بہکا دیا تھا۔ وہ تمہارے 18 سال ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی تم 18 سال کی ہوتی وہ تمہارا غلط استعمال کر کر تمہیں بیچنا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر وہ خوفزدہ ہوتی اس کا کالر سختی سے اپنی مٹھی میں تھام گئی تھی۔ تو حقیقت یہ تھی، تبھی تو مراد کے پاس سے باپ والی مہک آتی ہی نہیں تھی۔
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے بہت پہلے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ اگر میں کچھ عرصے بعد تمہیں اغوا کرتا تو پتہ نہیں وہ مراد تمہارا کیا کرتا۔ اس کی بات پر وہ تختی سے اس کا گریبان اپنے ہاتھ میں جکڑ گئی تھی۔ ڈرو مت میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بھی غلط کیا ہے، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ ہانی اس کو سخت نگاہوں سے گھورتی پیچھے ہوئی، مگر جو جس شخص کے ساتھ ہوا تھا کیا وہ کم تھا؟ اس کو ایسا ہی بننا تھا، وہ مان گئی تھی۔ اور دوسری بات، اس نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ دل اب گھبرا نہیں رہا تھا، نہ ڈر رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے شہرام، ویسے تو آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر مجھے اغوا کرنے کے لیے بھی میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اس کی بات پر شہرام مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا دل بے تحاشا نرم تھا۔ وہ کھینچ کر اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی حرکت پر ہانی کا چہرہ سرخ ہوا۔ آئی لو یو میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں تمہیں زمانے کی ہر خوشیاں دوں گا، تمہارے لبوں پر موجود ہر بات کو میں پورا کر دوں گا، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی، یاد رہوں گا تو بس میں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بہت عرصے بعد جا کر اب اس کی زندگی سہل ہونے والی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی، مت کرو میرے ساتھ یہ، مت کرو میرے ساتھ یہ سب، میں وعدہ کرتا ہوں تم لوگ جو کوئی بھی ہو، میں تم لوگوں کو مار دوں گا، تم لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ مراد کی بات پر اس نقاب پوش کا قہقہ گونجا تو اسی لمحے اس اندھیرے کمرے میں روشنی پھیلتی چلے گئی۔ وہ قدم قدم چلتا مراد کے پاس آیا۔ خوف سے مراد کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ مراد کی حالت کچھ یوں تھی کہ اس کے ہاتھ پیروں کی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ رگڑا اتنی مضبوط تھی کہ جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کا چہرہ نیلوں سے بھرا ہوا تھا، جسم پر جگہ جگہ کٹ موجود تھے، ایسا لگ رہا تھا کسی نے بے دردی سے اسے کاٹا ہو، ہر جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ مراد کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر سائڈ پر رکھ گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے مراد کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ پہچانو گے کیسے؟ پہچان ہی نہیں سکتے؟ یاد ہے تو تم نے آج سے 12 سال پہلے میرے ماں باپ بھائیوں کیسے بے رحم موت دی تھی؟ یاد ہے سالار خانزادہ کی وہ فیملی جس کو تم نے بے درد موت دے کر مار دیا تھا؟ اس کا بڑا بیٹا ہوں میں۔ اس دن میرے ماں باپ چلائے تھے، مگر تم جیسے درندے کو ان پر رحم نہیں آیا۔ اب میں آج تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، ویسے ہی تمہیں کاٹوں گا، ویسے ہی تمہارا خون بہاؤں گا جیسے اس دن تم نے میرے گھر والوں کا خون بہایا تھا۔ یاد ہے وہ 2 ماہ کا بچہ جس کو تم نے گلا دبا کر مار دیا تھا؟ تم نے میرا سب کھا لیا تھا مراد شاہ، آج میں تمہیں ہی کھا لوں گا۔ وہ لوہے کی راڈ سے اسے جانوروں کی طرح پیٹنے لگا۔ مراد کی چیخیں اس کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شہرام اس کو اچھا خاصا مار کر لہو لہان کر چکا تھا۔ اس کو زمین پر پڑے تڑپتے دیکھ کر شہرام خون رنگ آنکھیں لیے پیچھے گیا۔ دوسری لمحے اپنی گن کی ساری گولیاں اس کی مکروہ سینے میں اتار گیا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ شیطان جہنم واصل ہو گیا تھا۔ اس کے خون سے رنگے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ یہ آخری خون تھا جو اس سے ہوا تھا۔ آج کے بعد اب وہ پہلے والا شہرام بن جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں سکون اترتا چلا گیا، اس کی لاش ٹھکانے لگا۔ وہ اپنے بندے کو حکم دیتا تیز قدموں سے اس تہہ خانے سے نکل گیا۔ کھلی ہوا میں سانس لیتے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ انتقام پورا ہوا۔ آج سے میں پرانا شہرام، ماں بابا آپ کے بیٹے نے آپ کی قاتل کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتا بھیگی آنکھوں سے مسکرا دیا۔ سب دوبارہ سے یاد آئے تھے۔ کاش اس کی بہن ہوتی، کاش اس کا بھائی ہوتا تو زندگی کیسی ہوتی نا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، مگر اب دل میں سکون تھا۔ بلا آخر 12 سال گزر جانے کے بعد شہرام خانزادہ کو سکون مل چکا تھا۔